وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں، اس کے مال و دولت میں برکت ہو، اضافہ ہو جائے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا برکت کہلاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان اس بات کا حریص ہے، ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ مجھے برکت مل جائے۔ بڑا چھوٹا، امیر غریب، عوام حکمران، ہر یہ چاہتا ہے کہ میرے مال و دولت میں، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، مال و دولت بڑھ جائے، میری زمین جائیداد بڑھ جائے، برکت حاصل ہو جائے۔ لیکن برکت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ اسباب رکھوں گا کہ جس سے انسان کو برکت حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی اور ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا، تقوی اختیار کرنا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، الہ العالمین برکتیں اس انسان کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں، اس انسان کے نصیبے میں برکتیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ کے ساتھ وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ الہ العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے، ایمان والے تقوی اختیار کر لیں، الہ العالمین اس تقوی کی بدولت آسمانوں سے برکتوں کا نزول کریں گے اور زمین سے بھی الہ العالمین برکتوں کے خزانے کھول دیں گے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، الہ العالمین اس کو برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سمندری سفر پر جا رہے تھے، ہم شکار کے لیے نکلے اور پہاڑی علاقہ تھا۔ جب واپس آئے تو بھوک کا عالم تھا، بھوک لگی تھی، شدید بھوک، دوپہر کا ٹائم، سخت گرمی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دسترخوان لگایا جائے۔ کہتے ہیں کہ دسترخوان لگایا گیا، اچانک میری نظر ایک چرواہے پر پڑی، بکریوں کا چرواہا بکریاں چروا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو کہا، ساتھیوں کو کہا اس چرواہے کو بھی بلا لو۔ اس کو بلایا گیا، چرواہے کو کہا کہ بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ چرواہا کہتا ہے کہ جی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ گرمی کا عالم، پہاڑی علاقہ، سارا دن بکریاں چرانا، اتنا مشکل کام۔ عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے کہ اتنی گرمی میں تو محنت مزدوری بھی کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کا ایمان کا چیک کرنا چاہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں اچھا اگر تو روزے دار ہے، اتنی گرمی میں تو نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اس کا جواب سنیے، میں آنے والے دن، قیامت کا دن جو اس سے بھی بڑا دن ہے، اس سے بھی زیادہ گرمی والا دن ہے، میں اس دن کی تیاری کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے اب پھر سوال کیا، اس کے ایمان کو پھر چیک کرنا چاہا، اس کے ایمان کا جائزہ لینا چاہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کر، تو تھوڑی سی بکریاں ہمیں دے دے، بکریاں ہمیں دے دے اور اپنے مالک کو جا کے کہہ دینا کہ مالک، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، بکریاں کبھی گم بھی ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر جانور چلے جاتے ہیں، اپنے مالک کو کہہ دینا بکری گم ہوگی۔ مگر یہ چرواہا اتنا ایماندار ہے، اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اس بات پر بھی رضامند نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچھا تو کہنا کوئی بیڑیا کھا گیا، کوئی جنگلی جانور کھا گیا، اپنے مالک کو کہہ دینا۔ اس چرواہے نے ایسی خوبصورت بات کہی جو عبداللہ بن عمر کے دل کو لگ گئی۔ کہتا ہے میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی
کہ اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں، جا کے غلام خریدتے ہیں، اس چرواہے کو خریدا اور ساری کی ساری بکریاں خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد اس غلام اس چرواہے کو بھی آزاد کر دیتے ہیں اور ساری کی ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ یہ تقوی اختیار کیا تھا، اللہ سے ڈر گیا تھا کہ میرا مالک تو نہیں موجود مگر میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، الہ العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار کر لے، اللہ کے خوف سے ڈر جائے تو الہ العالمین برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ کس طرح ایک چرواہا بکریوں کو چروانے والا بکریوں کا مالک بن گیا اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ تقوی اختیار جو کرتا ہے الہ العالمین اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے جس سے انسان کو برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عبادت میں دل لگانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت 2466 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یعنی دل لگا کے میری عبادت کر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقیری کے دروازوں کو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ جو دل لگا کے عبادت کرتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کے حال دیکھ لیں کیا ہے۔ دل لگا کے اگر نماز پڑھیں الہ العالمین اپنی برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ تیسرا ایسا عمل کون سا ہے جس سے انسان کو برکت مل سکتی ہے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت 1900 نمبر روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ چوتھا عمل کون سا ایسا ہے جس سے انسان کو برکت مل جائے؟ اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ چوتھا ایسا عمل جس سے انسان اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ سلسلہ صحیحہ کی 1658 نمبر روایت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندے کو نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، خالق و مالک نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوشیاں دے کے آزماتے ہیں، کبھی غموں میں ڈال کے آزماتے ہیں، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے آزماتے ہیں، کبھی نعمتوں کو چھین کے آزماتے ہیں، کبھی مالوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں، کبھی مالوں میں اضافہ کر کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد کی نعمت سے سرفراز کر کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد کی نعمت کو چھین کر آزماتے ہیں۔ الہ العالمین اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ آزمائش میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ جو انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، الہ العالمین ایسے بندے پر اپنی برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ پانچواں عمل کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہمیں برکت مل سکتی ہے؟ صحیح البخاری کی روایت 1973، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا بورک لہما۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو ایسے آدمی جو لین دین کا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے کرتے ہیں، مال کو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، ان دونوں کے درمیان سچائی اگر پائی جائے، اگر وہ سچی بات کریں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بورک لہما، اللہ رب العزت ان دونوں آدمیوں کو برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ سچائی کو اختیار کرنا، سچ ایسی نعمت ہے، جو لوگ سچ کو اختیار کرتے ہیں الہ العالمین برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ چھٹا ایسا عمل جس سے انسان کو برکت مل سکتی ہے، لالچ،
حرص، طمع سے دور رہنا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا۔ صحیح البخاری کی روایت نمبر 2599، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، بے شک یہ دنیا، مال، یہ سرسبز ہے اور میٹھا ہے، جو شخص اس کو بغیر لالچ کے لیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو تھوڑے مال میں بھی برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اگر انسان لالچی نہ بنے، حریص نہ بنے کہ مجھے مال مل جائے، اس طرح آ جائے، اس طرح آ جائے، اگر انسان حریص نہ بنے، لالچ کو چھوڑ دے، لالچ سے اجتناب کرے، اللہ رب العالمین تھوڑے مال میں بھی برکت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرات، 7واں عمل جس سے انسان کو برکت مل سکتی ہے، صبح کے اوقات کو اختیار کرنا، صبح اٹھنا۔ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں۔ سنن ابی داود کی 2606 نمبر روایت کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کوئی عام آدمی نہیں دعا کر رہے، عام ہستی دعا نہیں کر رہی، کوئی پیر اور بزرگ دعا نہیں کر رہے، بلکہ آقا علیہ السلام، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ جو صبح کے وقت اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور ایک تاریخ کا واقعہ ملتا ہے، ایک عام سا آدمی، ایک ہلکا سا تاجر، وہ صبح کے وقت اٹھتا اور صبح اپنے مال کو، اپنے اونٹوں کو روانہ کرتا، مال منڈیوں میں لے کے جاتا۔ اللہ نے اس کو اتنی برکت سے نوازا، پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، میں صبح اپنے سارے کام کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس لیے مجھے برکتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو آئیں ان اسباب کو اختیار کیجئے، ان برکتوں کو سمیٹیے، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیے۔ خوشحال زندگی کب ہوگی؟ جب انسان اللہ کی برکتوں میں ہوگا، جب انسان پر اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ برکتوں کے حصول کے لیے ان اسباب کو اختیار کیجئے، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی برکتوں میں اپنی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ